بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ برادران و خواہران، ہماری گفتگو لمعہ ششم کے تیسری کتاب میں ہے۔ پہلی کتاب میراث تھی، دوسری حدود اور تیسری قصاص۔ تو قصاص کو کیسے پڑھنا ہے انہوں نے کہا تھا کاف کو کسرہ دے کے پڑھنا ہے۔ قصاص کی معنی بھی آپ کو بتا دی، اور اس کے بعد پھر قصاص کی کئی ساری جو ہے کیا ہے جناب فصلیں ہیں۔ ان میں سے پہلی فصل جو قصاص النفس کے بارے میں، یعنی کسی کے جان کے بدلے میں جان لینا۔ تو انہوں نے کچھ شرائط بتائے تھے کہ قاتل اور مقتول مکافئ ہونے چاہیے، مساوی ہونے چاہیے۔ کس بات میں؟ مثلا اسلام میں اور حریت میں، اور بھی تفصیل آگے آئے گی۔ تو آج پھر یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرتد کو قتل کرے گا تو قاتل کو قصاص کی وجہ سے قتل نہیں کریں گے۔ اچھا، مرتد صرف یا کچھ اور بھی؟ کہتے ہیں اور وہ کفار بھی کہ جن کے جان کا، جن کے جو ہے کیا ہے وہ حیثیت اور جو ہے کیا ہے جناب عزت نہیں ہے، مثلا کافر حربی ہے، اس کو بھی قتل کرے گا تو قاتل کا قصاص نہیں ہوگا۔ پھر قود کے لفظی وضاحت کرتے ہیں کہ قود کو کیسے کر کے پڑھنا ہے۔ قود پڑھنا ہے، کود پڑھنا ہے، کیود پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں واو کو تو فتح دینا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں اس کو قود کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قود جیسے کسی کو گھسیٹ کے لے جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر چونکہ جو جانی ہوتا ہے اس کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں، رسی وغیرہ میں باندھ کے یا کسی اور طریقے سے، اس لیے اس عمل کا نام قود رکھا گیا ہے۔ پھر دوسرا غیر مکافئ کا مثال دیتے ہیں کہ اگر آزاد انسان عبد کو قتل کرے تو بھی آزاد انسان کو قصاص کے عنوان سے قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عبد اور آزاد آپس میں مکافئ نہیں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا ازحاق النفس۔ اچھا، اگر کوئی کسی کے گائے، بھینس، گھوڑے کو مار دے، ٹھیک ہے، تو جانور بھی تو محترم ہے، کیا یہاں پر جس شخص نے اس جانور کو مارا اس کو قتل کیا جائے گا؟ کہتے پہلے تو دیکھیں کہ مالک سے اذن لی تھی یا نہیں لی تھی۔ اگر اذن نہیں بھی لی تھی تو بھی بہیمہ اور انسان آپس میں مکافئ نہیں ہیں، لہذا جانور کے مارنے والے کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ وہ الگ بات ہے کہ اسے قیمت وغیرہ لی جائے گی۔ پھر کہتے ہیں ہم نے جو عمد کا قید لگایا، اس سے ہم نے خارج کر دیا ہے خطا اور شبہ عمد کو۔ وہ یا تو شبہ خطا کہیں، برحال وہ عبارت میں ہم واضح کریں گے۔ خطا کیسے ہوتا ہے کہ آپ بندوق صاف کر رہے تھے، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس میں گولی ہے، اور صاف کرتے کرتے اتفاق سے جو ہے کیا اس میں گولی تھی، وہ کسی کو لگی اور وہ مر گیا۔ تو اب آپ نے بندوق چلانے کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا، آپ نے اس بندے کے مارنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، تو یہ شبہ خطا ہے۔ شبہ خطا کیا ہے کہ آپ جو ہے کیا ہے بندوق کو چلا تو رہے ہیں لیکن کسی ہرن کا شکار کرنا چاہ رہے تھے، اور سامنے کوئی اچانک سے جو ہے بندہ ظاہر ہو گیا، تو ان صورتوں میں بھی جو کیا ہے قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ عمد وجود میں کیسے آتا ہے کہ ہم کہیں کہ اس نے عمد کی صورت میں قتل کیا؟ کہتے ہیں جب ایک بالغ انسان قصد کرے قتل کا، اور ایک ایسی چیز کے ذریعے قتل کرے جو عموماً قتل کر دیتی ہے اور قتل بھی ہو جائے، تو یہ ہے عمد۔ مثلا بندوق قتل کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس نے ارادے کے ساتھ بندوق چلائی کہ زید کو میں قتل کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی بچہ کسی کو بندوق کے ساتھ قتل کرے، کوئی پاگل قتل کرے، تو اس کو ہم عمد نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ ہم نے بالغ کی قید لگائی، اب بچہ تو بالغ ہونے سے خارج ہو گیا، اور پھر ہم نے یہ کہا کہ جناب یہ عمد جو ہے کہ قصد کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، تو پاگل کا قصد نہیں ہوتا۔ نتیجے میں جو ہے کیا ہے ان دونوں کو قصاص کی وجہ سے قتل نہیں کریں گے۔ اور جہاں پر فتویٰ ہوتی ہے تو وہاں پر قول کیل بھی ہوتا ہے، وہ کہتے نہیں بھائی
اگر انہوں نے قصد نہیں کیا تھا تو پھر انہوں نے بندوق کیسے چلائی، یہ کیسے قتل کریں گے؟ لہذا ان کا بھی قصاص ہونا چاہیے۔ تو وہ مزید ہم عبارت میں چل کے پڑھتے ہیں کہ عبارت میں مصنف صاحب کیا فرماتے ہیں کہ فلا قود، قود کو آپ فی الحال قصاص کی معنی میں لیں، قصاص نہیں ہوگا بقتل المرتد، اگر کوئی انسان مرتد کو قتل کرتا ہے، وَنَحْوِهِ، یا مرتد کی طرح جو دوسرے کفار ہیں، الذین لا عصمت لنفوسہم، جن کفار کے جان کی کوئی حیثیت، کوئی احترام نہیں ہے، جیسے کافر حربی ہے۔ والقود کہتے ہیں بے فتح الواو، واو کو فتحہ دے کے پڑھیں، القصاص، قود وہی قصاص کی معنی میں ہے، سمی قودن، قصاص کو نام دیا گیا ہے قود کا، لأنہم، اس لیے کہ کورٹ والے یا جو قصاص کرنے والے ہوتے ہیں وہ یقودون الجانی، وہ جانی کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں، بحبل وغیرہ ہی، کسی رسی کے ذریعے یا کوئی اور ایسا طریقہ ہوتا ہے۔ قالہ الازہری، یہ قود کی معنی کس نے کی ہے؟ ازہری صاحب لغت ہے، انہوں نے یہ معنی کی ہے۔ ولا یقتل، کہتے ہیں جیسے مرتد کے ذریعے قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، اسی طریقے سے اگر قاتل غیر مکافئ کو قتل کرے تو بھی قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ کالعبد بنسبت الی الحر، جیسے عبد حر کی نسبت، اس کا یہ مطلب نہیں لے کہ عبد نے حر کو قتل کیا، بلکہ اس کا یہ مطلب لے کہ جیسے عبد حر کے لحاظ سے غیر مکافئ ہے۔ وَإِزْحَاقِ نَفْسِ الدَّابَّةِ الْمُحْتَرَمَةِ، اب ازحاق میں نے مجرور پڑھا، کل عبد وَكَإِزْحَاقِ، اور جس طریقے سے کوئی شخص ایک محترم جانور کو جناب مار دیتا ہے بغیر اذن المالک، اور مالک سے بھی اجازت نہیں لیتا ہے، وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا، اگرچہ کسی کے جانور کو مارنا حرام ہے، الا انہ یمکن اخراجہ بالمعصومہ، لیکن ممکن ہے کہ ہم اس جانور کے مارنے کو خارج کر دیں معصومہ کے ذریعے۔ کیوں بھائی، کیا جانور محترم نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں حیث یراد بہا، جب ارادہ کیا جائے معصومہ سے، ما یعنی ایسی چیز سانس والی، لا یجوز اطلافہ، جس کو ختم کرنا، جس کو مارنا جائز نہیں ہے، مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے کہ جناب چاہے جو ہے کیا ہے میں اس کو جو ہے ذبح کروں، چاہے اس کو ذبح نہ کروں، یا یوں کہوں کہ بھائی جس کو مارنا جائز نہ ہو مطلقہ، چاہے مالک کی اجازت ہو تو بھی نہیں مار سکتے، مالک کی اجازت نہ ہو تو بھی نہیں مار سکتے۔ تو اس صورت میں بھی کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مالک کی اجازت کے ساتھ بھی جس کو ذبح کرنا جائز نہیں، پھر تو جانور معصومہ نہیں ہے، لیکن بغیر اجازت کے واقع اس کو مارنا جائز نہیں ہے، تو نتیجے میں یہ جانور معصومہ میں آ جائے گا۔ وَلَوْ أُرِيدَ بِهَا، لیکن اگر ارادہ کیا جیسے معصومہ سے، مَا لَا يَجُوزُ اطلاف لِشَخْصٍ دُونَ آخر، بھائی معصومہ وہ ہے جس کو مارنا جائز نہیں، ایک شخص کے لیے جائز نہیں، دوسرے کے لیے جائز ہے، تو جس کے لیے جائز نہیں ہے اس کے لیے یہ معصوم ہوگا۔ میری گائے میرے لیے ذبح کرنا جائز ہے تو میرے لیے معصومہ نہیں ہے، لیکن اس اجنبی کے لیے میرے اجازت کے بغیر ذبح کرنا جائز نہیں تو اس کے لیے معصوم ہے، کما تقدم۔ ہو ایسے بھی کر سکتے ہیں، خرجت بالمکافأت، ہو کہتے ہیں کہ اگر آپ معصومہ کے ذریعے بھی نہیں نکالیں تو مکافأ والے قید کے ذریعے یہ جانور خارج ہو جائے گا۔ جب قید العمد، اور عمد کے قید سے خارج ہو گیا کون؟ القتل خطأ، اگر خطأ کوئی شخص قتل کرتا ہے، وہ شبہ ہو، یا جو ہے کیا ہے شبہ خطا کی صورت میں جو ہے کیا ہے قتل کرتا ہے، حالانکہ شبہ ہی کی ضمیر میں بات کہتے ہیں عمد کی طرف جائے گی، جیسے ہرن کو آپ گولی ماریں تو یہ عمد ہے،
لیکن آپ نے ہرن کا قصد کیا تھا، انسان کا قصد نہیں کیا، تو یہ جو ہے کیا ہے شبہ عمد ہے، کیونکہ گولی ارادے کے ساتھ چلائی تھی۔ لیکن بعد کہتے ہیں اس کو خطا کی طرف ضمیر پلٹائے، دونوں صورتوں میں نتیجہ یہ فَإِنَّهُ لَا قِصَاصَ فِيهِمَا، بے تحقیق خطا اور شبہ خطا میں قصاص نہیں ہوگا۔ عمد کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وَالْعَمْدُ يَحْصُلُ، عمد حاصل ہوتا ہے بِقَصْدِ الْبَالِغِ، بالغ شخص ارادہ کرے الی القتل، کہ میں فلاں کو قتل کرنا چاہتا ہوں، بما، اور وہ ایسا ہتھیار استعمال کرے جو کیا ہے یقتل غالباً، غالباً اس میں قتل کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ ینبغی قید العاقل ایضا، کہتے ہیں بہتر تھا کہ بالغ کے ساتھ عاقل کی بھی قید کو بڑھا دیتے۔ کیوں؟ لأن عمد المجنون، اس لیے کہ مجنون اگر جان بوجھ کر بھی کسی کو مارتا ہے تو خطا، پھر بھی ہم اس کو خطا کہیں گے۔ کالصبی، جیسے صبی اگر عمدن بھی کسی کو مارے تو بھی ہم اس کو کیا کہیں گے؟ خطا کہیں گے۔ بل ہوا، بلکہ پاگل تو اولا بعدم القصد، بچے کا قصد کسی حد تک ہوتا ہے بھائی، بعض بچے تو 10 سال کے جو ہے کیا ہے 50 سال والے سے بھی زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن پاگل تو بطریقہ اولا کہہ سکتے ہیں، اس کا کوئی قصد نہیں ہوتا ہے سبی ممیز کے لحاظ سے۔ وہ بعض الاصحاب جعل العمد، اور بعض علماء نے عمد کو قرار دیا ہے القصد الی القتل، وہ یہ ہے کہ قصد کیا جائے یا قصد کرے کوئی شخص قتل کا، الخ آخر تک، یعنی ایسی چیز کے ساتھ جو غالباً قتل کر دیتی ہے۔ من غیر اعتبار القیدین، انہوں نے بلوغ اور عقل والی قید کو مد نظر نہیں رکھا۔ کیوں؟ نظراً، نظر کرتے ہوئے، الی امکان قصدہم الفعل، کہتے ممکن ہے کہ یہ بچہ اور پاگل بھی اس فعل کا قصد کریں۔ فاحتاج الی تقیید ما یوجب القصاص، تو پھر کہتے ہیں یہ تعریف تو محتاج ہوگی کہ ہم قید لگائیں، ٹھیک ہے جناب، تاکہ یہ بچہ اور پاگل قصاص سے بچ جائیں۔ ماں، ایسی قید لگیں یوجب القصاص، جو سبب بنتی ہے قصاص کا، یوں تعریف کریں بے اضحاق البالغ العاقل، بھائی عمد سے آپ بالغ عاقل کو نہیں نکالیں گے یا غیر بالغ عاقل کو، بلکہ آپ کہیں قصاص کا مطلب ہے کہ بالغ اور عاقل کسی کو مار دے ان شرائط کے ساتھ تو اس کو قصاص کیا جائے گا۔ تو جب وہاں اضحاق کے بعد بالغ اور عاقل کی آپ صفت کو یا قید کو رکھیں گے تو بچہ اور پاگل نکل جائے گا، کما مر، جیسے کہ یہ بات گزر چکی، کہاں پر؟ مصنف کی عبارت میں۔ وکیل، اور کہا گیا ہے، او یقتل نادرن، یا وہ آلہ جس کے ساتھ آپ اس کو مارتے ہیں وہ عام طور پر تو قتل نہیں کرتا لیکن نادرن قتل کر دیتا ہے۔ ہو اذا اتفق به القتل، جب اس آلے کے ساتھ قتل بھی اتفاق سے ہو جائے۔ نظرا الی ان العمد، نظر کرتے ہوئے کہ یہ جو جان بوجھ کر شخص مار رہا ہے اس کو، یتحقق، ٹھیک ہے، یہ عمد متحقق ہوتا ہے بقصد القتل، اس قتل کے قصد سے، من غیر نظر الی الآلۃ، ہم یہ نہیں دیکھتے کلہاڑی بڑی ہے چھوٹی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ جو مار رہا ہے وہ کلہاڑی ہے یا وہ چھری ہے یا چھوٹا سا چاقو ہے۔ فیدخلو، تو نتیجے میں یہ اس نادر قتل کرنے والا آلہ بھی داخل ہو جائے گا فی عموم عدلۃ العمد، وہی عدل عمد کے عمومیت میں۔ وہذا اقوا، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ بات قوی ہے کہ اس آلہ قتل کو مد نظر نہ رکھا جائے، قصد کو اور اصل قتل کو مد نظر رکھا جائے۔ وَإِذَا لَمْ قتل بِالنَّادِرِ، جب یہ شخص قصد نہیں کرتا کہ اس آلے کے ساتھ کسی کو قتل کرے، اے بما یقع بہ القتل نادرا، یعنی اس کو ایسی چیز مارتا ہے کہ جس کے ساتھ قتل کبھی کبھار ہوتا ہے، عام طور پر نہیں ہوتا، اور اس نے قصد بھی نہیں کیا تھا، فلا قود، تو اس کا قصاص نہیں ہوگا۔ وَإِنْ اتفق الموت، اگرچہ موت تو وجود میں بھی آ جائے، کالضرب بالعود الخفیف، جیسے کوئی ہلکے چابک کے ساتھ کسی کو مارا، او الاسفل خفیفہ، یا یہ لاٹھی پہ ٹیک لگا کے چلتا تھا، ایسے مذاق میں کسی کے پیٹ میں مارا، فی غیر
مقتل، البتہ ایسے جگہ پر جسم کی ایسے حصے پر نہ مارے گی جس سے آدمی قتل ہو جاتا ہے، مثلا سر پہ اگر مارے ٹھیک ہے، یا کان پٹی جسے کہتے ہیں وہاں مارے تو مر سکتا ہے بغیر قصد القتل، اور اس نے قتل کا بھی قصد نہیں کیا تھا، لانتفاء القصد، یہ علت ہے۔ قصاص کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس شخص نے قصد نہیں کیا تھا قتل کا، وانتفاء القتل بذلك عادتاً، اور دوسری بات یہ کہ ایسے چھڑی کے ساتھ، لاٹھی کے ساتھ قتل بھی عام طور پر نہیں ہوتا ہے، فَيَكُونُ الْقَتْلُ شَبِيهُ الْخَطَئِ، تو یہ پھر قتل ایسے ہے جیسے کہ شبہ خطا ہے۔ وَلِلشَّيْخِ قَوْلٌ، اور شیخ طوسی کے لیے ایک یہاں پر اپنا نظریہ ہے جو کہ وہ کبھی کبھی منفرد نظریہ بھی دیتے ہیں، بِأَنَّهُ هُنَا عَمْدٌ، بِأَنَّهُ شان یہ ہے ہونا، یعنی ایسی چیز کے ساتھ مارنا کہ جو عام طور پر نہیں مارتی، اور اس نے قصد بھی نہیں کیا، کہتے بھائی قصد کرے نہ کرے جان بوجھ کے مارا ہے نا، تو یہ عمد ہے۔ استناداً الی روایات ضعیفۃ، در حالی کہ شیخ طوسی نے اپنے اس عمد والی بات کا حوالہ دیا ہے ایسی روایات کا جو ضعیفہ ہیں اور مرسلہ ہیں، لا تعتمد فی الدماء المعصومۃ، ان روایات پر جو ہے کیا ہے جناب معصوم، یعنی احترام دماء پر جو ہے کیا اعتماد نہیں کیا جائے گا کہ ضعیف روایت کی وجہ سے جہاں پر قصاص نہیں ہونا چاہیے تھا ہم قصاص کر دیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو اس قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔